آپ کو معلوم ہے کہ آج کی نشست بزم پروگرام رمضان ٹرانسمیشن جو کہ شان اہل بیت اطہار کے حوالے سے ہے، پیرزادہ پیر سید شاہد حسین گردیزی شاہ صاحب بہت ہی پیاری گفتگو فرما رہے ہیں۔ یقیناً محمد وسیم اکبر نوری صاحب آپ نے بھی بہت اچھا کلام پیش فرمایا، ڈاکٹر اعجاز احمد جامی صاحب، جناب محمد گلزار احمد بھٹی صاحب بہت پیاری حاضری پیش فرما رہے ہیں۔ انشاءاللہ آخر پر مزید حاضری پیش فرمائیں گے۔ اس کلام سے اگلے سوالوں کا آغاز کرتے ہیں اور حضور اعلیٰ حضرت کے برادر اصغر مولانا امام حسن بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ باغ جنت کے ہیں بہر مداح خانے اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت۔ اور بہت پیارا کلام ہے، ان میں سے چند چنیدہ اشعار پیش کر رہا ہوں۔ باغ جنت کے ہیں بہر مداح خانے اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت۔ اور شعر کا حسن دیکھیے، کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت، مداح گوئے مصطفیٰ ہے مداح خان اہل بیت۔ اور آگے دیکھیے، جن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، سبحان اللہ، قرآن جیسا قبلہ پیر صاحب فرما رہے تھے، جن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ اور جن کے گھر میں بے اجازت جبریل آتے نہیں، سبحان اللہ، جن کے گھر میں بے اجازت جبریل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ اور کس شقی کی ہے حکومت، ہائے کیا اندھیر ہے، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت۔ اور خشک ہو جا خاک ہو کر خاک میں مل جا فرات، خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبان اہل بیت۔ اور گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ لے، کیا بات ہے، گھر لٹانا 72 تن دے دیے، اللہ اکبر، مال و جان اہل و عیال سب کچھ نچھاور، گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ لے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت۔ اور سر شہیدان محبت کے ہیں نیزوں پر بلند، اور اونچی کی خدا نے قدر و شان اہل بیت۔ اور اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ بے ادب گستاخ فرقہ کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ قبلہ پیر صاحب اہل بیت اطہار کے حوالے سے موضوع ہے، جیسا کہ آپ نے آپ کی ازواج کے حوالے سے، پھر مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم اس کے حوالے سے گفتگو کی۔ اس سے قبل کہ میں آگے بڑھوں، یہ نالین مصطفیٰ صاحب سوال کر رہے ہیں، کچھ لوگ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو افضل اور باقی صحابہ کو خاص طور پر 4 یار کو کم رکھتے ہیں، یعنی مولا علی کو زیادہ افضل سمجھتے ہیں اور باقی صحابہ اکرام جو ہیں ان کا کم ذکر کرتے ہیں۔ تو کیا اس سے ایمان میں کچھ جو خرابی آتی ہے؟ اس حوالے سے شاید وہ سوال میں یہ کہنا چاہتا ہے، پوچھنا یہ چاہتا ہے کہ مولا علی کا ذکر زیادہ کرتے ہیں اور باقی صحابہ کرام کا ذکر کم کرتے ہیں، تو کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ اس کے اصل سوال کا مقصد یہ ہے کہ حضرت علی کا مرتبہ جو ہے وہ کچھ لوگ بلند کرتے ہیں دوسرے صحابہ سے، جی، جس طرح کہ وہ کہتے ہیں علی کا پہلا نمبر دم دم جی علی، جی جی جی، وہ علی دا پہلا نمبر، تو یہ کہہ دیتے ہیں ایسے، ٹھیک ہے، یہ کوئی جاہل قسم کے شعراء ہیں جو ایسا کلام لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، علی دا پہلا نمبر، یا جو حضرت علی المرتضیٰ کو کہتے ہیں کہ ہم حد سے زیادہ مانتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا یہ طریقہ ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ترتیب بیان کی ہے ماشاءاللہ. اس حوالے سے. نہیں اس کا یہ دیکھیں نا وہ سوال ہے دوسرے 4 یار سے ان کو افضل کہتے ہیں، تو 4 یار میں تو حضرت علی موجود ہیں. بالکل آتے ہیں. تو یہ کہنا چاہیے کہ چوتھے یار کو تینوں سے افضل کرتے ہیں وہ. جی تو اس سے ایمان میں خرابی آتی ہے کہ نہیں، بہت بڑی خرابی ہے. جی ایمان ختم ہو جاتا ہے اس، کیونکہ ہمارا تو عقیدہ ہے کہ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یار غار بے شک بعد از انبیاء اول البشر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پہلے خلیفہ ہیں. جی اور پھر دوسرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، پھر تیسرے حضرت عثمان غنی ہیں، پھر چوتھے نمبر پہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم ہیں. اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم خوشی سے ان کی خلافت کو قبول کرتے رہے. بے شک. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی سے پوچھا تھا کہ میرے والد صاحب جو ہیں وہ اب مسند خلافت پہ بیٹھے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جی حضرت علی پاک نے ایسا جواب دیا کہ لوگوں کے منہ بند کر دیے. آپ نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر کو دین کی امامت کے لیے چن لیا، ہم نے ابو بکر کو دنیا کی خلافت کے لیے چن لیا. یہاں تو بات ختم ہو جاتی ہے. جی جی تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ کا جو رتبہ ہے وہی ہے. میں نے ایک جگہ پہ یہ کہا مسلک ہیں یاران نبی، کوئی فرق نہیں ہے ان چاروں میں. تو مجھے ایک بندہ کہنے لگا یہ آپ نے کیسا نعرہ لگایا ہے؟ تو میں نے کہا میں نے ٹھیک نعرہ لگایا ہے. میں نے یہ نہیں کہا ہم مرتبہ ہیں یاران نبی، کیونکہ سنیوں کے نزدیک مرتبے کے اعتبار سے تو حضرت ابو بکر اعلیٰ ہیں، پھر حضرت عمر، پھر عثمان پاک، پھر علی پاک ہیں. تو میں نے تو مسلک کا نام لیا، ان چاروں کا مسلک ایک ہے، یہ سارے کے سارے حضور کے غلام ہیں. تو دوسرا مجھے کہنے لگا کہ حضرت علی کا ذکر آپ نے چوتھے نمبر پہ کیا ہے تو حضرت علی کا مرتبہ آپ نے کم کر دیا ہے. تو میں نے کہا اگر حضرت علی کا نام چوتھے نمبر پہ لینے سے یا ذکر چوتھے نمبر سے کرنے پہ اگر علی کا مرتبہ کم ہو گیا ہے تو 1,24,000 کے بعد حضور آئے ہیں، تو کتنا مرتبہ کم ہوا؟ کہتا ہے جی وہ تو نبیوں کے سردار ہیں. میں نے کہا یہ ولیوں کا سردار ہے. تو کسی کے نمبر پہ آنے سے مرتبہ کم نہیں ہوتا، مرتبہ چوتھے نمبر پہ بھی ان کا اعلیٰ ہے. اور ایک بات یہاں پہ اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں، علی پاک ہیں چوتھے نمبر پہ، دور رکھا ہے نا، چوتھے نمبر پہ رکھا. اب ایک بندہ مجھے کہنے لگا جی آپ کہتے ہیں مشکل کشا ہیں علی، تو کرب و بلا میں اگر مشکل کشا تھے تو ان کی مشکل حل کر دیتے. تو میں نے کہا پہلے نمبر پہ تو جو مشکل کشا ہوتا ہے اس کو مشکل آتی نہیں، اور اگر آ بھی جائے تو وہ مشکل کو مشکل سمجھتا نہیں، وہ مشکل کو مشکل نہیں سمجھتا. اس حوالے سے میں نے گولڑے کے تاجدار پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ آپ سے ایک بات سنی ہے میں نے، انہوں نے بڑی پیاری مثال پیش کی. فرماتے ہیں کہ یہ جو ناخن ہے نا، ناخن، اس کی مثال عرض کی. فرماتے ہیں یہ جو ناخن ہے کبھی کسی بندے نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس ناخن پہ کبھی خارش ہوئی ہے؟ پورے جسم پہ خارش ہو تو یہ جو ناخن ہے وہاں جا کے کھجلاتے ہیں، یعنی یہ پورے جسم کے مشکل کشا ہیں. جس جگہ پہ خارش ہوئی یہ وہاں جا کے کھجلاتے ہیں، لیکن ان پر خود کبھی خارش نہیں ہوئی. تو فرمایا دیکھو یہ اسی طرح ہے جس طرح حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم جو ہیں وہ مشکل کشا ہیں، وہ مشکل کشا ہیں، ان پر مشکل نہیں آتی، وہ تو دوسروں کی مشکل کو حل کرنے والے. تو کرب و بلا والے تو زندہ ہیں، ان کا تو صبر کا امتحان تھا، وہ مشکل میں نہیں تھے. وہ تو اشارہ کرتے تو فرات چل کے آ جاتا، لیکن یہ بات نہیں تھی وہاں تو حضور ان کے لیے کہہ رہے ہیں اللہ میرے حسین کو صبر بھی عطا کرنا اور اجر بھی عطا کرنا. بے شک بے شک. اللہم آت الحسین صبرم و اجرا، صبر بھی دے اور اجر بھی دے. تو حضور خود دعائیں کر رہے ہیں. تو یہ مشکل کشائی والا تو یہاں معاملہ ہی نہیں ہے. وہ جو کربلا میں لڑنے گئے تھے وہ خود مشکل کشا ہیں، اللہ اکبر، وہ تو خود ساری مشکلوں کو حل کرنے والے ہیں. تو اس لیے عرض یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، اب میں یہاں پہ یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ دیکھیں یہ پورے جسم کے مشکل کشا ہے اور اللہ نے سب سے آخر پہ رکھا ہے. اسی طرح حضرت علی مشکل کشا ہیں، اس لیے سب سے آخر پہ رکھا. تو ان کے حوالے سے یہ باتیں، یہ تفرقہ ڈالنے والی باتیں نہیں کرنی چاہیے. ان کا آپس میں بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے. اس میں وہ ایک دوسرے کو ایک دوسرے سے اعلیٰ کہتے ہیں
تو ہم کسی کو اٹھا کے دوسرے کے اوپر فوقیت، دوسرے کو تیسرے کے اوپر، یہ نہیں، دوسرے کی شان خود بیان وہ تو خود ایک دوسرے کی شان. کیا بات ہے، سبحان اللہ. ناظرین اس میں کوئی شک نہیں، مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم، اگر آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے سیدنا صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی آپ کی شان میں کوئی جملہ کہتے تو دوڑ کر مولا علی ان کو سناتے اور مبارکباد دیتے، کہتے حضور کا یہ فرمان ہے، آپ کی شان میں یہ جملہ کہا ہے، تو آگے سے وہ مولا علی کی شان بیان کرتے. سبحان اللہ. ایک دوسرے سے اتنا پیار تھا، اتنا پیار. انشاءاللہ ایک پروگرام اس حوالے سے کریں گے، ضرور کریں گے. تو میں جیسا قبلہ پیر صاحب فرما رہے ہیں، تفرقہ ڈالنے والی بات سے جتنا ہو سکے پرہیز کریں، کیونکہ حالات پہلے سے ہی جو ہے وہ آپ کے سامنے. ہاں عقیدہ جو ہے، حق بیانی جو ہے، اس کو نہ چھوڑیں. آئیے اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں. نور چشم رحمت للعالمین، ملکہ فردوس برین، سبحان اللہ، مادر حسنین کریمین، سیدہ کائنات، جناب سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. میں چاہتا ہوں آل بیت اطہار کے حوالے سے موضوع ہے تو مولا علی کا ذکر بھی ہو گیا، ازواج کا ذکر بھی ہو گیا، اہل بیت اطہار کا ذکر بھی ہو گیا، تو یہ بھی ایک حصہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. تو حضور کی نسل جو ہے آپ سے چلی ہے، تو میں چاہتا ہوں آپ کے حوالے سے کیا فرمائیں گے، آپ کے حوالے سے سیرت کے حوالے سے اور آپ کی سخاوت کے حوالے سے، آپ کی عظمت کے حوالے سے کیا فرمائیں گے آپ؟ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کی شان میں قرآن پاک کی وہ آیت نازل ہوئی، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. واہ واہ، سبحان. اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ آپ رات کو اللہ کی بارگاہ میں نوافل ادا کر رہی تھیں تو ایک سجدہ کیا، ماشاءاللہ، تو اتنا لمبا سجدہ تھا کہ رات گزر گئی. صبح اٹھ کے رونا شروع کر دیا اور اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی، اللہ کتنی چھوٹی راتیں بنائی ہیں کہ فاطمہ کا ایک سجدہ بھی مکمل نہیں ہوا، اللہ ایک اتنی لمبی رات بنا کہ فاطمہ دل کھول کے تیری عبادت کر سکے. بے شک. تو حضرت سیدہ زہرا پاک کی عبادت سے اللہ کو کتنا پیار ہے. واہ واہ. اور وہ پردے کی وارث ہیں. بے شک. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے پوری زندگی آپ نے چادر تطہیر کو سر سے نہیں ہٹایا. سبحان اللہ. اللہ اللہ. اور آج کی عورتوں کے لیے سیدہ پاک کی ذات والا صفات مشعل راہ ہے. بے شک. ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو ان کی سیرت پہ چلنا چاہیے، ان کی سنت پہ عمل کرنا چاہیے. بہت اچھے، بہت اچھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی کو فرمایا، بیٹی تم جنتی عورتوں کی سردار. سبحان اللہ. تو آپ نے مسکرانا شروع کر دیا. پھر کان میں کچھ کہا تو آپ نے رونا شروع کر دی. کسی نے پوچھا روئی کیوں؟ کہا حضور نے کہا ہے میرے بعد سب سے پہلے میرے پیچھے تم آؤ گی، میں چلا جاؤں گا اور جلدی تم میرے پیچھے آؤ گی، تمہارا وصال ہوگا، صورتحال میں جلدی تم میں سے چلا جاؤں گا. تو آپ نے رونا شروع کر دیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ پاک نے حضور کے وصال کے بعد 6 ماہ تک، جتنی دیر تک آپ حیات رہی، کمرے میں دیا نہیں جلایا اور مسکرا کے نہیں دیکھا. اللہ اکبر. باپ کی جدائی میں روتے رہتے تھے. اور حضور کو بھی اس بیٹی سے اتنا پیار تھا کہ جس کی مثال نہیں ملتی. حضرت فاطمہ پاک چھوٹی سی عمر میں 3 سال شیب ابی طالب میں معصور حضور رہے. فاطمہ پاک ساتھ رہی. اگر بھوک حضور نے کاٹی ہے تو فاطمہ نے ساتھ کاٹی ہے. پیاس برداشت کی ہے تو فاطمہ پاک نے ساتھ پر پیاس برداشت کی. تو حضور بیٹی کو گلے سے لگا کے کہتے ہیں، بیٹی ہم تو بڑے ہیں پیاس برداشت کرتے ہیں، تو بچی ہو کے. کہا بابا جس طرح آپ پیاس برداشت کرتے ہیں میں آپ کے ساتھ پیاس برداشت کرتی ہوں، کیونکہ مجھے آنے والا وقت نظر آ رہا ہے. یہ جو آپ کے مخالف ہیں انشاءاللہ ایک وقت ایسا ہوگا کہ یہ کلمہ پڑھ کے سب آپ کی زلفوں کے قیدی ہو جائیں. واہ واہ، کیا بات. یعنی ان کو دور اندیشی ان کی ایسی ہے کہ وہ آنے والا وقت دیکھ رہے ہیں. بے شک. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیاری بیٹی، اس کی شان اور مقام یہ ہے کہ حضرت علامہ اقبال قلندر لاہوری فرماتے ہیں، اے فاطمہ پاک اگر تیرے باپ کی شریعت میں رعاڑے نہ ہو تو تیری قبر کا طواف کروں جو اللہ نے تجھے مقام عطا فرمایا. سبحان اللہ. بے شک. یہ ہیں سیدہ زہرا پاک. اور آپ کی سخا کے حوالے سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سیدہ حضور کی بارگاہ میں ایک عرابی آ گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا تو آپ نے سیدہ زہرا پاک کے دروازے پہ بھیجا. حضرت سلیمان فارسی کو کہا کہ جاؤ سلمان اس کو لے جاؤ اور فاطمہ کے دروازے پہ. حالانکہ حضور کا کیا مقام ہے، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں. منگتا تو ہے منگتا
شاہوں سے دکھا دو جی جی جسے میری سرکار سے قطرہ نہ ملا ہو، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بلا ہو، خود سب کچھ دے سکتے ہیں، مالک کونین ہیں وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں جن کے خالی ہاتھ میں، سب کچھ دے سکتے ہیں، لیکن فاطمہ کے دروازے پہ اس لیے بھیجا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے نبی کی سخاوت کے ساتھ ساتھ دیکھیں فاطمہ کی سخاوت کا کیا حال ہے۔ جب دروازے پہ جا کے نوک کیا تو حضرت سلمان فارسی کو ایک کنیز نے آ کے کہا کیسے آئے ہیں؟ کہا حضور کی بارگاہ میں یہ عربی آیا تھا تو حضور نے فاطمہ پاک کے دروازے پہ بھیجا، تو آپ نے گھر میں کچھ تھا تو نہیں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، جن کی سخاوت کے حوالے سے قرآن کی یہ آیت شاہد ہے۔ مسکین آ جائے، یتیم آ جائے، قیدی آ جائے تو ان کو اپنا کھانا بھی دے دیتے ہیں، خود پانی کے ساتھ روزہ افطار کرتے ہیں۔ تو سیدہ زہرا پاک نے دیکھا گھر میں کوئی چیز موجود نہیں، اپنی چادر تطہیر اتاری، خود پرانی چادر اپنے اوپر لی اور نئی چادر سلمان کو دے کے کہا جاؤ اس کو دکان پہ فروخت کر کے اس کی قیمت اس کو دے دو۔ جب سلمان فارسی اس چادر کو لے کے شمع ان یہودی کی دکان پہ گئے، وہ عقیدتاً اور مذہباً وہ یہودی تھا، حضور کا کلمہ پڑھنے والا نہیں تھا۔ جب حضرت سلمان فارسی نے جا کے یہ سارا واقعہ اس یہودی کو سنایا تو وہ زارو قطار رونے لگا، تو کہا تو کیوں روتا ہے؟ کہا اس لیے روتا ہوں کہ جس کی بیٹی کی یہ شان ہے اس نبی کا اپنا کیا مقام ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، جس کی سخاوت کا، جس کی بیٹی کی یہ سخاوت ہے اس کا اپنا کیا مقام ہوگا۔ تو سیدہ زہرا پاک بے مثال ہیں، بے شک ان کی مثال نہیں ہے، ہر حوالے سے بے مثال ہیں۔ جب آپ مباہلہ کے لیے جا رہی تھی تو ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ مرد آگے چلتا ہے عورت پیچھے چلتی ہے، آج سیدہ زہرا پاک آگے ہیں تو علی پیچھے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ حالات تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب ہم بازار میں جائیں عورت ساتھ ہو تو عورت جو ہے وہ پیچھے چلتی ہے، مرد آگے چلتا ہے، تو آج فاطمہ آگے ہے اور علی تم پیچھے ہو، تو کہا آپ کو معلوم ہے فاطمہ پردے کی وارث ہے، تو یہ آپ کے قدمین پر اپنے قدم رکھ رہی ہے اور میں فاطمہ کے قدموں پہ اپنے قدم رکھ کے یہ بتا رہا ہوں کہ کسی غیر محرم کے پاؤں کے نشان بھی فاطمہ کے پاؤں کے نشانوں پر، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ شان ہے ان کی کہ جن کے پاؤں کے نشان کو بھی آسمان نہ دیکھے، بے شک، واہ واہ، اگر زمین دیکھے تو مصطفیٰ کا قدم، آسمان دیکھے تو مرتضیٰ کا قدم، علی کا قدم اور مصطفیٰ کا قدم، فاطمہ کا قدم بھی کسی کو نظر نہیں آنے دیا، بلکہ قدم کا نشان کسی کو نظر نہیں، یہ ایسی پردے کی وارث ہیں۔ اور ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دن مدینہ شریف سے اوجل رہے، تو صحابہ کرام کون تھے؟ صحابہ وہ صحابہ تھے جن کی ہر صبح کو عید ہوتی، بے شک، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی، وہ حضور کی دید کے بغیر وہ رہ ہی نہیں سکتے تھے، بے شک۔ تو 3 دن گزر گئے، اب حضور نظر نہیں آ رہے، جی ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہاڑوں کی طرف گئے، وہاں ایک آجڑی جو بکریاں چرانے والا تھا وہ کھڑا ہے، تو اس سے کہا کہ یار تم نے ہمارے آقا کو نہیں دیکھا؟ اس نے کہا مجھے کیا پتا آپ کے آقا کون ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک بات ضرور میں 3 دن سے دیکھ رہا ہوں کہ جب بھی میں بکریاں لے کے یہاں آتا ہوں نا، وہ سامنے غار کی طرف پیٹھ کر کے نہیں بیٹھتی اور نہ کچھ کھاتی ہیں، ادھر منہ کر کے بیٹھی رہتی ہیں، کبھی اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ تو صحابہ نے سوچا یہ مقام تو ہمارے آقا کا ہے، کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ تو جب صحابہ غار کے قریب گئے تو حضور اندر پتھر، نوکیلے پتھر کے اوپر سر رکھ کے حضور رو رہے ہیں، اللہم اغفر لأمی، اللہ میری امت کی مغفرت فرما، اللہم اغفر لأمی، اللہ مغفرت فرما میری امت کی، یہ دعائیں مانگ رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان، اب صحابہ آپس میں یہ کر رہے ہیں، اندر جاتے ہیں روتے روتے باہر آ جاتے ہیں، کسی کی یہ جرت نہیں حضور کو کہیں کہ حضور کیوں روتے ہیں، سر کو اٹھا لیں۔ تو حضرت سلمان فارسی نے کہا تم جاتے ہو روتے روتے آ جاتے ہو، تم کیسے اٹھاؤ گے حضور کو؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں، سیدہ زہرا سے حضور کو بڑی محبت، آپ ان کو لے آؤ تو حضور کو کہنا نہیں پڑے گا، حضور سر اٹھا لیں۔ تو سیدہ زہرا پاک کو تشریف لے کے آئے، حضرت سلمان فارسی گئے پردے میں، جب حضور کا ماجرا سنایا تو پردے میں آپ تشریف لائیں تو غار کے اندر گئیں، تو کہا بابا
امت کے غم میں اتنا روتے ہیں, اللہ اللہ اللہ, اتنا غم ہے آپ کو امت کا کہ جس جگہ پہ آپ نے سر رکھا ہے وہ پتھر بھی آنسوؤں سے تر ہو چکا ہے. اگر مجھے پتا ہوتا کہ امت کا اتنا غم ہے آپ کو اور اتنا روتے ہیں امت کے غم میں, تو میں چادر تطہیر اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی, مولا میرے پیارے ابا جان کی امت کو اللہ بخش دے. اللہ 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 اللہ. تو اللہ رب العزت نے کہا محبوب جبریل جا کے میرے محبوب سے کہا کہ حضور پیارے سجدے سے سر کو اٹھا لو, یہ تیرا میرا معاملہ. فاطمہ کو کہو سر سے چادر نہ اٹھائے ورنہ قیامت آ جائے گی. قیامت کے دن جیسے فاطمہ کہے گی ہم ویسے ہی کر دیں. یہ مقام. سبحان اللہ سبحان اللہ, واہ واہ سبحان اللہ. قیامت کے دن جیسا فاطمہ کہے گی ہم ویسا ہی کر دیں. سبحان اللہ, کیا بات ہے. قیامت کا دن ہوگا, سوا نیزے پہ سورج زمین تابے کی, غیب سے ندا آئے گی یا ایھا الناس, اے لوگو غدو ابصارکم, اپنی نگاہیں جھکا لو. ناظرین نگاہیں جھک جائیں گی, گردنیں جھک جائیں گی, آواز آئے گی مادر حسنین کریمین نور چشم رحمت للعالمین جناب حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ تشریف لا رہی ہے. ایک بزرگ خواب میں دیکھتے ہیں سیدہ کائنات تشریف لائیں گی اور میدان حشر لگا ہوگا. سیدہ کائنات آ کر کیا کریں گی؟ آپ وہ بزرگ کی زبانی کہہ رہا ہوں, پکڑ کے عرش کا پایا سجدہ نے یوں کہا, زبا تیرے بندوں نے میرا پسر کیا, میرے بابا کی امت کو بخش دے اے خدا, سمجھوں گی مل گیا مجھے بدلہ حسین کا, سمجھوں گی مل گیا مجھے بدلہ حسین کا. آج ایک کلام شامل کرتے ہیں اور مختصر سی بریک لیں گے, کمرشل بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے دو شہزادے جنتی نوجوانوں کے سردار, آپ کی آل اولاد, آپ کے حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے. جو سوالات ہوں گے وہ بھی شامل کریں گے انشاءاللہ. جناب محمد گلزار احمد بھٹی صاحب, آپ کے والد گرامی بھی بہت پیارے ثنا خان تھے, درویش ثنا خان تھے. دعا ہے اللہ ان کے مزار پر قبر پر کروڑ ہا رحمتیں نازل فرمائے. جی گلزار احمد بھٹی صاحب, کون سا کلام آج پیش فرمائیں گے؟ جی صاحب بھائی میں یہ کلام آپ کو سنانے لگا ہوں, نصیباں والے نو یار دے دیدار دے. اللہ اکبر. لیانو یار دے دیدار ہندے نصیباں لیانو دے دیدار دینے او خواباں وچ وی آ جاندے جنہاں نال پیار ہندے خواباں وچ وی آ جاندے, او خواباں وچ وی آ جاندے جنہاں نال پیار ہندے نے. اور شیر کا صاحب بھائی حسن دیکھنا, شاہ صاحب سے دعا لوں گا. سواری کرنے لئی جس نو ملن کندے محمد دے, سواری کرنے لئی جس نو ملن کندے محمد دے, پھر نوابی سے نو کہندے نے انجی سردار ہندے نے,
اس نو کہندے کہندے نے تے انجی سردار ہوندے نے خاص کلام حسین ابن علی دسیا لٹا کے گر سارا حسین ابن علی دسیا لٹا کے گر سارا رضا جے یار دی ہووے کدوں انکار ہوندے نے رضا جے یار حق خاطر جان فدا کرے کوئی محبت بھی جھوم اٹھے ایسی وفا کرے کوئی اور نماز 1400 سالوں سے اس انتظار میں ہے کہ حسین کی طرح مجھے ادا کرے کوئی رضا جے یار دی ہووے کدوں انکار ہوندے نے اس کلام کا مقطع ہے جی بسم اللہ ظہیرو نہیں رکھتے حشر دے امتحان ظہیرو حشر دے امتحان دا سیدہ دے بچیاں دے او خدمت گار ہوندے نے میں جڑے سیدہ دے بچیاں دے او خدمت گار ہوندے نے کیونکہ آل سے گر وفا کرو گے تو دنیا تم سے وفا کرے گی مناؤ گے اگر غم شبیر کا مگر تو بنت سیدہ دعا کرے گی چھوڑ کر سب جھوٹے رہبر آؤ علی کے در پر امام گر تو ابو طالب ہوگا تو قبر کی مٹی حیا کرے گی جڑے سیدہ دے بچیاں دے او خدمت گار ہوندے نے نصیباں والیاں نوں یار دے دیدار ہوندے نے او خواب وچ وی آ جان دے او جناں نال اب آپ کے شہر سانگلہ ہل میں بچوں کی شاپنگ کا بہترین مرکز ABC۔ السلام علیکم بھائی۔ جی سر بھائی مجھے نیو بورن بیبی